السلام علیکم جی۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ولاگ شیئر کر رہی ہوں وہ میری زندگی کا ایک یادگار دن ہے۔ اس میں کچھ اچھا بھی ہوا، کچھ برا بھی ہوا۔ تو جی میں آج جا رہی تھی اپنی امی کی طرف، اور آج میرے ساتھ اعجاز بھی تھے، اپنے سوہریاں گھر جا رہے تھے۔ سوہریاں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو پہلے ہم نے جانا تھا اعجاز کے بھائی کی طرف، ادھر سے اعجاز کے بھائی بھابھی کے ساتھ ہم نے جانا تھا۔ تو ہم گاڑی میں بیٹھے، ہم نے اللہ کا نام لیا اور ہم سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ آج حسب معمول ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور دھند بھی بہت زیادہ تھی، لیکن دھند اتنی نہیں تھی کہ ڈرائیونگ کرنے میں مسئلہ ہو۔ دور دور جو کھلا علاقہ ہے وہاں پر زیادہ دھند فیل ہو رہی تھی۔ تو ہم باتوں میں اتنا مصروف ہوئے، ایک تو یہ باتیں بڑی زیادہ کرتے ہیں نا پاکستانی، کہ پتہ ہی نہیں چلا جہاں سے ہم نے ٹرن لینا تھا نا وہ ہم چھوڑ کر سیدھا ہی چلے گئے، اور پھر ہم ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں ہم پہلے کبھی نہیں گئے تھے، اور بھول بھلائیوں میں ہم ایسے پھنسے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ہم نے گوگل میپ سے ہیلپ لی، اور آپ کو پتہ ہے جب گوگل میپ سے ہیلپ لیے تو وہ آپ کو کیسے کیسے راستوں پہ گھماتا ہے۔ پھر ہم نے کچھ لوگوں کی ہدایت پہ عمل کیا، ان سے پوچھا، اور شکر ہے ہم مین پر نکل آئے۔ لیکن امتحان یہاں پر ختم نہیں ہوا تھا، ایک اور امتحان باقی تھا۔ جب ہم پھاٹک پر گئے تو وہاں پر پھاٹک بند تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب ٹرین ایک اسٹیشن سے چلتی ہے نا تو دوسرے اسٹیشن کے پھاٹک بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ اللہ کر کے تقریباً 10 منٹ ویٹ کرنے کے بعد ٹرین آئی۔ اچھا، ایسا ہمارے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا، میں اپنی امی کی اتنی دفعہ آئی ہوں لیکن کبھی ہمیں پھاٹک بند نہیں ملا۔ پہلے ہم راستہ بھولے، اور یہ دوسرا ہم جو ہے یہ پھاٹک بند ہمیں ملا ہے۔ تو بہرحال پھاٹک کھلا اور اللہ اللہ کر کے ہی ہم نے کراس کیا، اور ہم نے کہا اللہ جی اب بس، اب کچھ ایکسائٹمنٹ نہیں چاہیے، اب ہمیں امی کے گھر سیدھا سیدھا پہنچا دیجیے۔ تو شکر ہے جی ہم اپنی امی کے گھر جو ہے پہنچ گئے، اور وہاں پہ ہمارا ویٹ ہو رہا تھا کیونکہ ہم بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے۔ تقریباً ہم 12 بجے کے بعد گھر پہنچے، آدھا دن تو ہمارا سفر میں ہی گزر گیا۔ ہم ذرا لیٹ نکلے بھی لیٹ تھے کیونکہ دھند بہت زیادہ تھی، تو ہم نے کہا ذرا دھند کم ہوتی ہے تو پھر نکلتے ہیں۔ تو پھر پہنچنے کے بعد ہماری سلام دعا کے بعد جو ہے باتیں شاتیں ہونے لگ پڑی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی بہت باتیں کرتے ہیں، جب باتیں شروع کرتے ہیں تو پھر ان کے قصے نہیں ختم ہوتے۔ خیر باتیں شاتوں میں کافی ٹائم گزر گیا، اور پھر بھوک بھی بہت زیادہ شدید لگنے لگ پڑی تھی۔ میں صبح کا ناشتہ نہیں کرتی ہوں تو اس لیے مجھے بھوک ذرا زیادہ لگ رہی تھی، تو بھابھی نے کھانا وغیرہ جو ہے لگا دیا تھا۔ یہ میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں، تو ان کو بھی سارا لپیٹا ہوا تھا ٹھنڈ کی وجہ سے۔ بڑی کیوٹ کیوٹ بیٹیاں ہیں یہ، اور یہ ہر وقت میرے چچا کی گود میں چڑھی رہتی ہیں۔ تو ہم نے جو ہے کھانا شانا کھا کے جب ہم فارغ ہوئے تو امی کے کچھ ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے ہم سے ملنے کے لیے، تو پھر ہم ان کے ساتھ کافی گفتگو ہوتی رہی، بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے امی سے کہا اب ہمیں اجازت دیں کیونکہ ہم نے نکلنا بھی جلدی ہے۔ امی کی ایک بہن کا گھر نزدیک ہے تو ادھر بھی ہم نے جانا تھا، تھوڑی دیر ہم نے کہا وہاں ٹھہریں گے، اس کے بعد پھر ہم جلدی ہی نکل جائیں گے کیونکہ دھند جو ہے وہ ویسی ہی تھی بلکہ زیادہ ہونی شروع ہو گئی تھی۔ تو ہم اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے تھے۔ یہ میری بہن کی جو گھر کا بیک ہے، ادھر سارا کھیت ہی کھیت ہے، بہت گرینری، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، بڑی تازگی سی فیل ہو رہی تھی۔ لیکن یہاں پر یہ کھلا علاقہ ہے نا، یہاں پر امی کے گھر سے بھی زیادہ ٹھنڈ تھی، تو انہوں نے ہمیں کھانے کی آفر کی۔ ہم نے کہا نہیں جی ہم کھانا کھا کے آئے ہیں، لیکن ہم نے ان کی چائے کی آفر ایکسیپٹ کر لی، اور وہ ہمارے لیے چائے بنا رہی تھی۔ آپ یقین کریں گاؤں کا دودھ اتنا خالص ہوتا ہے، اتنا اچھا۔ انہوں نے دودھ کی ملائی اتاری ہوئی تھی پھر بھی وہ اتنا گاڑھا دودھ تھا۔ تو انٹی نے اپنے لیے اسپیشل قسم کی چائے بنائی جس میں انہوں نے الائچی، پودینہ اور سونف وغیرہ ڈالا، اور ہم نے جو ہے سادہ چائے بنائی۔ تو شہر میں جو دودھ ہوتا ہے وہ مہنگا بھی ہوتا ہے اور پتلا بھی ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں کتنا خالص ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شہر کے دودھ والے تو ہمیں لوٹتے ہیں۔ اور وہ جب تک چائے بنا رہے تھے تو میں نے کہا میں آپ کو اپنی بہن کے گھر کے باہر سے یہ دکھا دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں گاؤں میں وہ ساتھ کے ساتھ کپڑے دھو کے سکھا دیتے ہیں، یہ ویٹ نہیں کرتے کہ مشین لگانی ہے یا یہ کرنا ہے۔ اور انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے تھوڑے سی سبزیاں وغیرہ لگائی ہوئی تھی، پتہ نہیں یہاں پر آکسیجن زیادہ تھی یا پیچھے کھیت تھے، کیا گرینری کی وجہ سے نا یہاں تازگی سی فیل ہو رہی تھی، اور ایسے شور شرابہ نہیں تھا جیسے شہروں میں ٹریفک کا شور ہوتا ہے۔ تو دھند کہہ رہی تھی میں نے آج ختم نہیں ہونا ہے، اور سردی کہہ رہی تھی کہ میں نے آج ریکارڈ توڑ دینے۔ پھر انہوں نے چائے بنائی، گڑ والی چائے، جو کہ بہت ہی مزیدار بنی تھی۔ ہم نے کہا کہ ہمیں بھی گڑ لا کے دیں، تو میری بہن جا کر گڑ لے آئی، اور یہ اتنا اچھا خالص گڑ تھا، اتنی اس کی اچھی خوشبو تھی، اور ذائقہ بھی اتنا اچھا ہے، بالکل خالص گڑ ہے یہ۔ تو ہم نے یہ لیا، اور آنٹی سب کے لیے سردی کا گفٹ لے کے گئی تھی یہ تیل، تو انہوں نے مجھے یہ گفٹ میں دیے۔ تو اس کا میں آپ کو ریسپی شیئر کروں گی اپنی ویڈیو پہ، آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے گڑ اور تل کی۔
تو ہم نے کہا اب ہمیں اجازت دیں کیونکہ لاہور جانے میں بھی ٹائم لگنا تھا اور ہماری کوشش تھی کہ ہم اندھیرے سے پہلے پہلے لاہور پہنچ جائیں. تو ہماری بیڈ لک کہ ہمیں واپسی پر بھی پھاٹک بند ملا. مجھے بڑا خوف لگتا ہے اس اور ایسی تیز گئی ہے یہ تو صحیح آواز آئی ہے بھائی. اور ٹرین بہت سپیڈ کے ساتھ گزری. مجھے بہت خوف آتا ہے اس ٹرین سے، بچپن سے ہی مجھے خوف آتا ہے کہ اتنی تیزی سے جب وہ جاتی ہے. اور پھر جب پھاٹک کھلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کشمکش سی ہوتی ہے، اتنے لوگ جا رہے آ رہے ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کراس کرنا. بہرحال یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ اللہ کر کے ہم نے پھاٹک کو کراس کیا اور ہم لاہور کی طرف روانہ ہو گئے. اور ہمارا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نا بس یہ دھند زیادہ ہونے سے پہلے اور اندھیرا ہونے سے پہلے جو ہے لاہور ہم پہنچ جائیں، کیونکہ سیفٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ میرا سفر جو ہے بڑے اچھے سے کمپلیٹ کروا دیا. اس میں کچھ مشکل بھی آئی، کچھ اچھے بھی آئے لمحے، کچھ برے بھی آئے. تو کہتے ہیں نا کہ جب دکھ کے بعد سکھ آئے تو سکھ کو یاد رکھو، دکھ کو یاد نہ رکھو. تو ہم بھی اچھے لمحات کو یاد رکھیں گے. تو ہم الحمدللہ سے لاہور پہنچ گئے تھے. تو آپ کو میرا یہ بلاگ اگر اچھا لگا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.